خدا کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون اور اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ رب کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دولت میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹر کی دوائی میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دنیا کی آسائش کے اندر۔ دنیا کی آسائشوں والے بڑے بڑے دیکھے، پر ان کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان اس انسان کی زندگی کے اندر ہے جس نے رب وحدہ لا شریک کو راضی کر لیا، رب کا ذکر کر لیا۔ اب آگے کی چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو۔ ملک پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معیشت بہتر ہو جائے۔ ہر چھوٹا بڑا امیر غریب اس کی یہ سوچ ہے کہ میری معیشت بہتر ہو۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا بڑا جو بھی ہے اس کا یہ وتیرہ ہے، اس کی یہ کاوش اور کوشش ہے کہ میرا معیشت جو ہے معاشی طور پر میں سٹرانگ ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں۔ اب رب وحدہ لا شریک وہ کلیہ بھی دے۔ یہ تو تھا روحانی طور پر اطمینان اور سکون رب کے ذکر کے اندر۔ اب معیشت کی بہتری کا نقطہ رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے ناطہ اور تعلق توڑ لیا، منہ موڑ لیا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مقدسہ میں بیان ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، مدیہ کو مولوی پہ آتا ہے، یہ رب وحدہ لا شریک کا قرآن ہے۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ہر بندہ معاشی طور پر پریشان، نیچے سے لے کر اوپر تک، چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم اور صدر پاکستان تک، ہر جگیردار امیر غریب، ہر کوئی معاشی طور پر پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہمارے رزق کے اندر سے برکتیں اٹھ گئی، ہم نے رب کی ذات کو چھوڑ دیا، رب کے ذکر کی ضرورت کو محسوس نہ کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے اپنا ناطہ اور تعلق میری ذات سے توڑ لیا تو میں نے پھر تمہارے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا، محنت زیادہ کرو گے رزق کم آئے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص خدا کی یاد سے آنکھ چراتا ہے، خدا کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست اور قرین بن جاتا ہے۔ وہ پھر اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر طرح طرح کے فلسفے ڈالتا ہے، طرح طرح کی بے بنیاد باتیں اس انسان کے وجود کے اندر ڈالتا ہے۔ وہ رب کے ذکر سے دور لے جاتا ہے اور معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان پھر اس معیشت کی مجبوری میں آ کر غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔ آج ملک پاکستان کی معیشت تباہ کن مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ تو آج ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اس وجہ سے کہ ہر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے۔ میں اپنا موبائل لے کر نکلا، کوئی میرا موبائل چرا لے گا، میری جیب میں 4000 روپیہ ہے، کوئی مجھے پکڑ کے 4000 نکال لے گا، کوئی رات کو لٹیرا